اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کتاب کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہے کیا، یہ کس فن کی کتاب ہے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس کو کیوں پڑھیں۔ تو قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا اس کے اندر طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام صفات قرآن مجید کے اندر بیان فرمائیں۔ آقا علیہ السلام کے تمام فضائل، آقا علیہ السلام کی تمام سیرت، آقا علیہ السلام کے تمام فضائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سابقہ انبیاء کے واقعات قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر ابتدا سے لے کر روز محشر، جنت، دوزخ تک سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قیامت کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قرآن پاک کے 5 نام استعمال کیے۔ سب سے پہلے قرآن۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھنے لگے ہیں، اس کو سمجھنے لگے ہیں، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو قرآن آخر کہتے کیوں ہیں۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کے معنی سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، فرقان۔ فرقان فرق سے ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ یہ کلام جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک نام فرقان بھی قرآن مجید میں استعمال کیا، جس کے معنی سے پتہ چلا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا علم ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کتاب بھی استعمال کیا۔ کتاب کتب سے ہے، یعنی کہ یہ اپنے اندر بہت سی آیات کو جمع کیے ہوئے ہے، بہت سے واقعات کو جمع کیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید کا نام ذکر بھی ہے، ذکر کے معنی نصیحت کے ہیں، تو قرآن مجید کے اندر بہت سی نصیحتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس کو ذکر بھی کہتے ہیں۔ قرآن کا ایک نام نور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ نور کے معنی ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے۔ قرآن مجید یہ ایک ایسا روشن علم ہے، یہ خود بھی روشن ہے اور بہت سے احکامات کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کا علم حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے، قرآن پاک پڑھاتا ہے، خود قرآن پاک کو سیکھتا ہے، لوگوں کو قرآن پاک سکھاتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بن جانا بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ڈاکٹر کی بہت عزت ہے، وکیل بن جائیں بہت عزت ہے۔ ہم کہتے ہیں وکیل بن جانا بہت اعلیٰ ہے، جج بن جانا بہت اعلیٰ ہے، سی ایم پی ایم بن جانا بہت اعلیٰ ہے، صدر پاکستان کا عہدہ مل جانا بہت اعلیٰ ہے، لیکن اللہ اور اس کے حبیب کے ہاں مقام و مرتبہ اس کا ہے جو قرآن سیکھتا ہے، دو لوگوں کو آگے قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمیں دنیاوی عہدوں کے پیچھے
जाने की बजाय हमें ये ओहदा लेना चाहिए जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन शख्स वो है। आज हम देखते हैं ना, जो जिसके पास अच्छे पैसे हों, हम कहते हैं वो बेहतरीन है, वो आला है। लेकिन नहीं, आला वो है जो कुरान पाक पढ़ता है, लोगों को कुरान पाक की तालीम देता है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान पाक को पढ़ने में माहिर हो, उसका मकाम बुजुर्ग फरिश्तों के साथ है। यानी कि उसका जो मकाम मर्तबा है, जो फजीलत है कुरान पाक को पढ़ने की, वो बुजुर्ग फरिश्तों के साथ है। और जो कुरान पाक को अटक अटक के बड़ी मुश्किल के साथ पढ़ते हैं, हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूँ कि जो हदीस कुरान पाक को बड़ी मुश्किल के साथ पढ़ते हैं, उनके लिए डबल सवाब है। आज हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि कुरान पाक को पहले वक्तों में पढ़ा था, इसलिए आज हमने पढ़ना छोड़ दिया कि गलतियां होंगी, गुनाह होगा, बड़ी मुश्किल से पढ़ते थे, अब पढ़ना भी छोड़ दिया। लेकिन हुफाज तो पढ़ते हैं ना स्पीड से, उनका जो मकाम मर्तबा है, उनका जो सवाब है, अजर सवाब है, वो ये है कि उनका मकाम मर्तबा बुजुर्ग मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग फरिश्तों के साथ है। और जो अटक अटक के बड़ी मुश्किल के साथ कुरान पाक को पढ़ते हैं और बड़ी मुश्किल से एक सफ़ा भी 1 घंटे के अंदर पढ़ते हैं, तो बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, उनका सवाब जो मकाम मर्तबा है वो डबल है, हुफ़ाज़ से भी ज़्यादा उनको सवाब अता अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। तो आज हमने क्या किया, हमने कुरान को पढ़ना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें रवानगी के साथ नहीं आता, हमें स्पीड के साथ नहीं आता। वजह क्या है? आज इंग्लिश तो हमें बड़ी रवानगी के साथ आती है, मैथमेटिक हमें बहुत अच्छी आती है, फिजिक्स हमें बहुत अच्छी आती है, नहीं आता तो कुरान नहीं आता। क्या वजह है? हमें ये सोचना है कि हमने कुरान को अहमियत क्यों नहीं दी, हमने अल्लाह के कलाम को सीनों में क्यों नहीं बसाया। लेकिन जो मुश्किल के साथ अटक अटक के पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका मकाम मर्तबा बहुत है, उसको डबल सवाब दिया जाता है। हदीस मुबारका में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाला आएगा तो कुरान कहेगा, ऐ रब इसको मुज़य्यन कर, तब उसको इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, ऐ रब इसको और मुज़य्यन कर, उसको इज्जत वाले हुलिये पहनाए जाएंगे। फिर कुरान कहेगा, ऐ रब इससे राजी हो जा, तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएगा। फिर उस शख्स से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों में चढ़ता जा, और हर आयत के बदले में उसको नेकी दी जाएगी। तो यानी कि ये देखें कितना मकाम मर्तबा है कुरान पढ़ने वाले का। रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला उसको इज्जत के ताज पहनाएगा, इज्जत के हुलिये पहनाए जाएंगे, यहाँ तक कि उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो कुरान पढ़ने का ये अजर सवाब है। हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पेट में कुरान ना हो वो वीरान घर की मानद है। आज हम देखते हैं उजड़े हुए घर होते हैं, बियाबान होते हैं, गंदगी होती है, सफाई नहीं होती। तो जिस पेट में कुरान ना हो वहां गंदगी होती है, वीरान होता है। तो अपने अंदर को साफ करें। आज हम घर तो बहुत अच्छा बनाते हैं, आलीशान हमारे महल्लात होते हैं, लेकिन हमारा अंदर खराब होता है। अगर अपने अंदर को साफ करना है तो कुरान पाक के नूर से अपने अंदर को भी साफ करें। आगे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो शख्स कुरान पढ़ने में मशगूलियत की वजह से मेरा जिक्र ना कर सका और मुझसे दुआ ना कर सका, मैं उसको दुआ करने वालों से ज्यादा अता फरमाऊंगा। और अल्लाह के कलाम की फजीलत बाकी कलामों पर ऐसी है जैसे अल्लाह की फजीलत मखलूक पर है। तो नाज़रीन, यानी कि जो शख्स कुरान में लगा रहता है, अल्लाह से दुआएं नहीं करता, जिक्र नहीं करता अल्लाह का,
یعنی کہ الگ سے دعاؤں کا سسٹم نہیں ہے، لیکن ہر وقت وہ قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے، ہر وقت قرآن میں لگا رہتا ہے، قرآن کو سمجھنے میں لگا رہتا ہے. اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں کریں لمبی لمبی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو شخص دعائیں کرتے رہتے ہیں میں اس شخص کی بنسبت اس شخص کو زیادہ عطا فرماتا ہوں جو قرآن پڑھنے میں لگا رہتا ہے. تو آج ہر شخص پریشان ہے، وظائف پوچھے جاتے ہیں ہر کام کے لیے. تو آؤ یہ کتنا بڑا وظیفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا کہ قرآن پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بن مانگے عطا فرماتا ہے. آگے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اس کو اس کے گھر کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرنے والا بنائے گا جن میں سے ہر ایک کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہ دیکھیں جو شخص اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، وہ شخص وہ بچہ جو حافظ قرآن ہے جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا، وہ اپنے گھر کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا. یہ کتنا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں، قرآن پاک کی تعلیم دیں. ہمارا یہ مدرسہ الشریف آن لائن کورسز بھی کروا رہا ہے، تجوید کے کورسز بھی کروا رہا ہے اور تفسیر کے بھی اور ٹرانسلیشن کے بھی اور حفظ کے کورسز بھی کروا رہا ہے. تو گھر بیٹھے اس کا فائدہ اٹھائیں اور قرآن پاک خود بھی تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں. آگے کچھ مسائل ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے کہ قرآن پاک کو آپ وضو کے بغیر چھو نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، لیکن چھوئے بغیر وضو کے بغیر پاکی کی حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. فیمیل ایام مخصوصہ کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، چھو کے بھی نہیں کر سکتی، زبانی بھی نہیں کر سکتی.